تو آج ہم 2025 کی فلم سینرز پر بات کر رہے ہیں۔ سینرز۔ اس پر جو آن لائن مواد دستیاب ہے نا، جیسے ویکیپیڈیا ہے، فکشن ہورائزن اور سین فرانسسکو کرونیکل بھی، تو ان سب ذرائع کے مطابق یہ ایک ہارر فلم ہے۔ ریون کوگلر کی ڈائریکشن میں بنی ہے۔ اس میں ڈرامہ بھی ہے، میوزک بھی، کافی کچھ چل رہا ہے۔ اور جو چیز فوراً نظر میں آتی ہے وہ ہے مائیکل بی جارڈن کا ڈبل رول۔ اور فلم کو جو پذیرائی ملی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ روٹن ٹومیٹوز پر دیکھیں تو 96%۔ جی ہاں، 96%، یہ تو کمال ہے۔ بالکل۔ اور میٹاکریٹک پر 84 کا سکور ہے، اور سنیما سکور پر تو A+ ملا ہے ناظرین سے۔ زبردست۔ تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان ذرائع کی روشنی میں اس فلم میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے۔ اچھا، فلم کا جو پس منظر بتایا جا رہا ہے وہ ہے سدرن گوتھک، جی، یعنی امریکی جنوب کا وہ خاص ماحول جہاں نسل پرستی کی تاریخ بھی ہے اور ایک پر اسراریت سی بھی۔ بالکل۔ اور کہانی ہے دو جڑواں بھائیوں کی۔ ایک کو کہا گیا ہے گنہگار یعنی سنر، اور دوسرا اس کا ہم شکل جو دھوکہ باز ہے۔ ان کی زندگیوں میں خون خرابہ، موسیقی اور ایک گہری ثقافتی کشمکش، یہ سب چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اور یہاں جو ایک بہت دلچسپ بات ذرائع بتا رہے ہیں، خاص طور پر فکشن ہورائزن جیسے پلیٹ فارمز، وہ یہ ہے کہ ویمپائر والا جو عنصر ہے نا فلم میں۔ ہاں، ویمپائرز؟ جی، لیکن وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں ہے، اسے ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، کس طرح کا استعارہ؟ یعنی اس کے ذریعے گمشدگی، غلط فہمی، نسلی تقسیم جیسے مسائل، اور پھر گناہ، امن اور آخر میں شفا، ان جیسے پیچیدہ موضوعات کو ایکسپلور کیا گیا ہے۔ تو یہ صرف ایک ہارر فلم نہیں رہتی، یہ گہری سماجی کہانی بن جاتی ہے۔ واہ! تو ویمپائر تھیم کو ایک بڑے کینوس پر استعمال کیا ہے۔ بالکل۔ اور ان پیچیدہ کرداروں کو نبھانے کے لیے ظاہر اداکاری بھی زبردست چاہیے ہوگی۔ مائیکل بی جارڈن کے بارے میں کیا سننے میں آ رہا ہے؟ ذرائع تو ان کی کارکردگی کو شاندار کہہ رہے ہیں۔ ناقدین کے جو جائزے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دو بالکل مختلف کردار نبھانا اور دونوں میں وہ گناہ، شرمندگی، معافی، شناخت والے جذبات انہوں نے کمال مہارت سے پیش کیے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دونوں کرداروں کی جو اندرونی کشمکش ہے نا، وہ اسکرین پر زندہ کر دی ہے۔ اور دوسرے اداکار بھی، جیسے ہیلی اسٹائنفیلڈ ہیں، ڈیلروائے لنڈو ہیں، انہوں نے بھی کہانی کو کافی گہرائی بخشی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اداکاری تو ہو گئی، رائن کوگلر کی ڈائریکشن کا بھی بہت ذکر ہے۔ آپ نے سدرن گوتھک ماحول کی بات کی تھی، ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کوگلر نے یہ ماحول کیسے بنایا؟ دیکھیں، ذرائع خاص طور پر سین فرانسسکو کرونیکل جیسے جو تبصرے ہیں نا، وہ کوگلر کی ڈیٹیلز پر توجہ دینے کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے جنوبی علاقے کی گلیاں، چرچ، کمیونٹی کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، ان سب کو بڑی حقیقت پسندی سے فلمایا ہے۔ اچھا۔ رنگوں کا استعمال، خاص طور پر وہ گرم گہرے شیڈز اور لوکیشنز کا انتخاب، یہ سب مل کر جنوبی ثقافت اور اس کے اندر جو ایک تناؤ چھپا ہوا ہے نا، اسے بغیر کچھ کہے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ صرف بیک گراؤنڈ نہیں لگتا، وہ کہانی کا حصہ لگتا ہے۔ زبردست۔ اور موسیقی کا کیا کردار ہے؟ آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا بلوز اور سدرن گاسپل کا۔ جی، موسیقی تو یہاں بہت ہی اہم ہے۔ یہ صرف بیک گراؤنڈ میوزک نہیں ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ بلوز کی وہ اداسی اور گاسپل کی روحانیت، یہ فلم کے جو مرکزی خیالات ہیں نا، گناہ، معافی، شناخت، ان کو براہ راست چھوتی ہیں۔ یہ جذباتی مناظر کو اور زیادہ طاقتور بناتی ہے اور کرداروں کی اندرونی کیفیت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ کامک بیسکس جیسے ذرائع نے تو موسیقی کو فلم کی روح کہا ہے۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو ذرائع کے مطابق اس فلم کی بڑی خوبیاں ہیں، اس کی کہانی کہنے کا انداز، ویژولز، موسیقی کا استعمال، مائیکل بی جارڈن کی اداکاری اور سماجی مسائل کو جس طرح پیش کیا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن مکمل تصویر کے لیے کچھ کمزوریاں بھی ہیں جن کا ذکر کچھ ذرائع نے کیا ہے۔ اوہ، اچھا، کیا ہے وہ؟ ایک تو یہ کہ کچھ دیکھنے والوں کو شاید تشدد یعنی وائلنس کچھ زیادہ محسوس ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور کچھ جائزوں میں یہ بھی آیا ہے کہ فلم کا جو اختتام ہے وہ شاید ہر ایک کے لیے مکمل طور پر تسلی بخش نہ ہو، تھوڑا سا مبہم شاید۔ اچھا۔ IMDb پر جو 7.7 سے 7.8 کی ریٹنگ ہے، وہ بھی شاید اسی ملے جلے رد عمل کی طرف اشارہ کرتی ہے، حالانکہ یہ بھی ایک بہت مضبوط سکور ہے۔ صحیح۔
تو مجموعی طور پر سنرز ایک عام ہارر فلم سے کافی مختلف لگ رہی ہے۔ یہ ایک ایسی فلم ہے جو سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ہارر کے انداز کو استعمال کر کے گہری ثقافتی اور سماجی باتیں کر رہی ہے، بالکل۔ اور اسے ناقدین اور تجزیہ نگاروں کی طرف سے 5 میں سے 4.5 تک کی ریٹنگ ملنا اور ریان کوگلر کی ایک اہم کامیابی سمجھا جانا، یہ سب بلا وجہ نہیں لگتا۔ بالکل نہیں۔ اور یہ ساری بات چیت یہ ہمیں ایک بہت دلچسپ سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ وہ کیا؟ کہ کیا ہارر جیسی فلمی صنف، کیا یہ واقعی اتنی پیچیدہ سماجی اور ثقافتی تاریخ بیان کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتی ہے؟ خاص طور پہ جب کہانی امریکی جنوب جیسی جگہ پر مبنی ہو، جہاں تاریخ اور شناخت کی اتنی پرتیں ہیں۔ کیا خوف، کیا وہ ہمیں ان سچائیوں کے زیادہ قریب لا سکتا ہے جن کا سامنا کرنا ویسے مشکل لگتا ہے؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔